حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فجر کی نماز کے وقت ایک اعرابی شخص آیا جو ایک لاٹھی کے سہارے چل کر آیا تھا۔ سلام کیا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ اس بوڑھے شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاقے پہ فاقہ چل رہا ہے، کھانے کو کچھ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا روزانہ ایک بار پڑھ لیا کر، تیرے پاس قیامت تک رزق ختم نہ ہوگا۔ اگر تو پہاڑ پر پڑھو گے، وہ اپنے پیٹ کے اندر سے وہ تمام اللہ کے پوشیدہ کیا ہوا خزانہ دکھا دے گا۔ اگر دریا پر پڑھو گے، وہ اپنے پیٹ کے اندر پوشیدہ کیا ہوا خزانہ باہر نکال دے گا۔ اگر زمین پر پڑھو گے تو زمین میں چھپا ہوا خزانہ باہر نظر آئے گا۔ فرمایا، یہ دعا اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا کہ چند ماہ میں ہی وہ شخص مالدار ہو گیا۔ دوسری حدیث میں وہی بوڑھا اعرابی شخص اپنے گناہوں سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کی طلب کی۔ اس حدیث پاک کو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے یہ عمل کر لیا اس کے لیے جہنم سے نجات ہے، اور اس عمل کو کرنے والی یا کرنے والا کے لیے ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، وہ یہ سمجھے اپنے ماں کے پیٹ سے آج ہی جنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو ابن آدم اس عمل کو 20 مرتبہ یاد کرتا ہے، اس کو شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور وہ اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ پائے گا، کیونکہ یہ عمل جنت کی قیمت ہے۔ وہ عمل یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے باہر ایک بھیڑیا ریوڑ سے ایک بکری لے کر بھاگا تو چرواہا اس کے تعقب میں گیا اور اس سے بکری چھین لی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے وہ بھیڑیا انسانی زبان میں بولنے لگا۔ اس چرواہا کو بھیڑیے نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق دیا تھا اور تم نے اسے مجھ سے چھین لیا۔ چرواہا حیران ہو کر کہنے لگا، تعجب ہے، بھیڑیا بھی انسانی زبان میں بات کرتا ہے۔ بھیڑیے نے کہا، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، بلکہ اس سے بھی تعجب بھری بات تو یہ ہے، وہ زندوں اور مردوں کے حالات خوب جانتا ہے، اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ایک شخص کریم مدینہ منورہ کے سنگستان اور نخلستان کے درمیان گزشتہ اور آئندہ کی خبریں دے رہا ہے، اور تم اس کی تصدیق نہیں کرتے۔ اس کے بعد وہ چرواہا جو یہودی تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بھیڑیے کے کلام کرنے کا قصہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جبکہ آدمی اپنے گھر سے نکلے گا اور ابھی گھر لوٹ کر نہ آئے گا کہ اس کی جوتیاں اور اس کا کوڑا اس کے جانے کے بعد جو کچھ گھر میں ہوا ہے وہ سب بتا دے گا۔ اس واقعہ کو علماء صدق نبوت کے معجزات میں بیان کرتے ہیں، کیونکہ بھیڑیے کا کلام کرنا حقیقت میں معجزہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودیوں کے عبادت خانے میں گئے تو دیکھا کہ ایک یہودی عالم فخاص اور عشی کے پاس جمع تھے۔ آپ نے فخاص سے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اسلام اختیار کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قسم تم اس بات کو جانتے ہو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اس کی طرف سے حق لے کر تشریف لائے ہیں، جس کا ذکر تم لوگوں نے توریت اور انجیل میں پڑھا ہے۔ فخاص نے کہا، اے ابو بکر، ہمیں اللہ کی کوئی احتیاج نہیں، بلکہ وہی ہمارا محتاج ہے۔ ہم اس کے آگے عاجزی اور زاری نہیں کرتے جس طرح وہ ہمارے آگے عاجزی اور زاری کرتا ہے۔ ہم اس سے بے نیاز ہیں اور وہ ہم سے بے نیاز نہیں ہے۔ اگر وہ ہم سے بے نیاز ہوتا تو ہم سے قرض طلب نہ کرتا، جیسا کہ تمہارے دوست کا دعویٰ ہے۔ وہ ہمیں سود سے منع نہ کرتا اور خود وہی سود ہمیں دیتا ہے، اور اگر وہ ہم سے بے نیاز ہوتا تو ہمیں سود نہ دیتا۔ اس کے یہ گستاخانہ کلمات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جلال آ گیا، اور آپ نے اس کو منہ پر زور سے ایک تھپڑ رسید دے مارا اور فرمایا، اس ذات مقدس کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر ہمارے اور تمہارے درمیان عہد و پیمان نہ ہوتا تو میں تمہارا سر اڑا دیتا۔ فخاص
पास हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो आपके दोस्त ने मेरे साथ कैसा दर्दनाक सलूक किया है। आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, जो काम तुमने किया इसका क्या सबब था? उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दुश्मन खुदा ने बहुत नाजेबा बात कही। इसने दावा किया कि अल्लाह ताला इन लोगों का मोहताज है और ये लोग उससे गनी हैं। इस पर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। फखास ने कहा कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। अल्लाह ताला ने इसकी तरदीद कर दी और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तस्दीक में ये आयत मुक़द्दसा नाज़िल फरमाई। इरशाद बारी ताला है, तर्जमा, अल्लाह ताला ने इन लोगों की बात सुन ली, कहा कि अल्लाह तू मोहताज है और हम बेनियाज हैं, यानी ज्यादा मालदार हैं कि हम अभी लिखते हैं इनके इस कौल को और इनके नाहक कत्ल अंबिया के जुर्म करके और इनसे कहेंगे चखो जला देने वाले अजाब को। हजरत इमाम ज़हरी से रिवायत मनकूल है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाए तो अबू यासिर यहूदी आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ। उसने कुछ देर आपकी गुफ्तगू सुनी और वापस जाकर अपनी कौम से कहने लगा, एक कौम मेरी बात तस्लीम कर लो, खुदा ताला की कसम तुम्हारे पास वही नबी आखिरुज़्ज़मान तशरीफ ला चुके हैं जिनका तुम इंतजार कर रहे थे। तुम इनकी इताअत कर लो और दगाबाजी से बाज आ जाओ। यासिर बिन अख्तब यहूदी कबाइल का सरदार था। उसने भी अपने भाई की बातें सुनकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में आकर हाजिरी दी और वापस आकर अपनी कौम से कहने लगा, मैं तो उस शख्स का हमेशा दुश्मन रहूंगा। अबू यासिर ने उसे बहुत समझाया और यहाँ तक कहा कि तुम मेरी सिर्फ यही बात मान लो, इसके बाद सारी जिंदगी मेरी कोई बात न मानना। इस नबी आखिरुज़्ज़मान पर ईमान ले आओ। इस अजली बदनसीब ने जवाब दिया, अल्लाह ताला की कसम मैं कभी तुम्हारी इताअत नहीं करूंगा। चुनाचे वो इस्लाम की दुश्मनी में खुद भी गर्क हो गया और अपनी कौम को भी गर्क करवा दिया। यहूदी कबाइल के सरदार जी बिन अख्तब की बेटी हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में दाखिल होने का शर्फ हासिल किया। आप अपना चश्मदीद वाकया बयान फरमाती हैं कि मैं अपने अब्बा इब्ने अख्तब और चचा अबू यासिर की आंखों का तारा थी। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर कुबा में तशरीफ लाए तो इन दोनों ने आपसे मुलाकात की। गुरूब आफ्ताब के बाद वापस आए तो बहुत ज्यादा अफसुर्दा दिखाई दे रहे थे। मैं हस्बे मामूल इनके इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ी, लेकिन इन दोनों ने मेरी तरफ कोई तवज्जो न दी। उस वक्त मैंने सुना मेरा चचा अबू यासिर कह रहा था, क्या ये वही हैं? मेरे बाप अख्तब ने कहा, हाँ ये वही हैं। उसने पूछा, क्या तुमने इनको सिफात और अलामात के जरिए पहचान लिया है? मेरे बाप ने कहा, हाँ खुदा की कसम मैंने पहचान लिया है। उसने कहा, फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरे बाप ने कहा, खुदा की कसम मैं जब तक जिंदा रहूंगा इनसे दुश्मनी करता रहूंगा। यहूदियों का 1000 पर भारी पहलवान मरहब इसी किला नाइम में मौजूद था और मुसलमानों के खिलाफ खूब दाद शुजात दे रहा था। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1-2 रोज दर्द शकीका की वजह से मैदान जंग में न निकले और क़यादत हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अता फरमाई। फिर दूसरे रोज हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो परचम लेकर निकले, मगर किला किसी तरह भी फतह नहीं हो रहा था। फिर एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं परचम एक ऐसे शख्स को दूंगा जिनके हाथ पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला फतह अता फरमाएगा। अल्लाह और उसका रसूल उसके महबूब हैं। ये इरशाद आलिशान सुनकर तमाम मुजाहिदीन इस्लाम सारी रात इस सआदत के हुसूल की दुआ करते रहे कि वो सआदत हमारे हिस्से में आ जाए। सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली इब्ने अबी तालिब कहाँ हैं? रिवायात में ये भी आता है आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आशोब चश्म की वजह से पीछे रह गए थे। वो लश्कर में बाद में पहुंचे, इसलिए कुछ सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी तो
آنکھیں دکھتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں بلا لاؤ۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن ڈالا اور دعا فرمائی۔ اس پر وہ ایسے شفا یاب ہوئے کہ جیسے انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ پھر انہیں فتح کا پرچم عطا کیا گیا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ان سے اس وقت تک لڑوں کہ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطمینان سے جاؤ، ان کے میدان میں اترو، انہیں اسلام کی دعوت دو اور اللہ سبحانہ و تعالی کے حقوق سے آگاہ کرو۔ اللہ کی قسم اگر تمہارے ذریعے اللہ تعالی ایک آدمی کو بھی ہدایت عطا کر دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم لشکر اسلام کو لے کر میدان جنگ میں اترے اور یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، جسے ان شکی القلب لوگوں نے مسترد کر دیا۔ وہ اپنے سربراہ مرحب کی قیادت میں مسلمانوں کے مد مقابل ہوئے۔ مرحب تکبر و غرور سے اتراتا ہوا میدان جنگ میں آیا اور پکار کر کہنے لگا خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار پوش، بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ جب جنگ زوروں پر ہوتی ہے اس کے مقابلے میں حضرت عامر بن عقو نمودار ہوئے اور فرمایا خیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہوں، ہتھیار پوش، شہزور اور بہادر ہوں۔ پھر دونوں نے جنگ شروع کر دی۔ بالآخر حضرت عامر بھی زخمی ہو گئے اور بعد میں اسی زخم سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عامر کے لیے دوہرا اجر ہے، وہ بہت بہادر انسان ہے، ان جیسا کوئی عرب روئے زمین پر کم ہی ہوگا۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہی میدان جنگ میں نکلے اور یہ فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک، میں انہیں سا کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کروں گا۔ آپ نے اس جلال کے ساتھ تلوار چلائی کہ مرہب پیوند خاک ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ تلوار حیدری نے اس کے خود کو کاٹا، پھر مغز اور سر کو چیرا، حتیٰ کہ دانتوں تک اتر آئی۔ تلوار کی آواز فوج تک پہنچ گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ تلوار حیدری اس کے سارے جسم کو کاٹ کر گھوڑے کی زین تک پہنچ گئی۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھوں ہی یہ قلعہ فتح ہوا۔ روایت میں آتا ہے کہ گھمسان کی جنگ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ڈھال کٹ کر گر پڑی تو آپ نے آگے بڑھ کر قلعہ نعم یا قوم کا دروازہ اکھاڑ دیا اور کواڑ کو ڈھال بنا کر دشمنوں کی تلواریں روکتے رہے۔ یہ کواڑ اتنا بڑا اور وزنی تھا کہ بعد میں 40 یا 70 آدمی بھی اس کو نہ اٹھا سکے۔ دوران جنگ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہی قلعہ نعم کے قریب پہنچے تو اونچائی سے ایک یہودی نے پوچھا تم کون ہو؟ آپ نے بتایا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اس نے کہا کتاب موسیٰ کی قسم تم لوگ سر بلند ہوئے۔ پھر مرحب کا بھائی یاسر مقابلے کی دعوت دینے لگا تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ چٹیل میدان میں اترے۔ ان کی ماں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرا بیٹا قتل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تمہارا بیٹا اسے قتل کر دے گا۔ چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یاسر کو قتل کر دیا۔ پھر زوردار جنگ ہوئی جس میں کئی سرکردہ یہودی مارے گئے اور باقی قلعہ صحب میں منتقل ہو گئے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوف خدا سے رونا جہنم سے نجات ہے اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، وہ یہ سمجھے اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی جنا ہے۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کسی کو شہداء کے ساتھ بھی اٹھایا جائے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، موت کو جو دن رات میں 20 مرتبہ یاد کرتا ہے وہ شہداء کی صفوں میں سے اٹھایا جائے گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا سے بے رغبتی کا افضل طریقہ موت کی یاد ہے اور افضل عبادت آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے۔ جسے موت کی یاد نے تھکا دیا وہ اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ پائے گا۔
حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص اپنے پروردگار سے اچھا گمان رکھتے ہوئے مرے، کیونکہ اللہ سبحانہ ہوا تعالی سے حسن و ظن جنت کی قیمت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فجر کی نماز کے وقت ایک اعرابی شخص آیا جو ایک لاٹھی کے سہارے چل کر آیا تھا، سلام کیا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ اس بوڑھے شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاقے پہ فاقہ چل رہا ہے، کھانے کو کچھ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا روزانہ ایک بار پڑھ لیا کر، تیرے پاس قیامت تک رزق ختم نہیں ہوگا۔ اگر تو پہاڑ پر پڑھو گے، وہ اپنے پیٹ کے اندر سے وہ تمام اللہ کی پوشیدہ کی ہوئی نعمت دکھائے گا۔ اگر دریا پر پڑھو گے، وہ اپنے پیٹ کے اندر پوشیدہ کی ہوئی نعمتوں کو باہر نکال دے گا۔ اگر زمین پر پڑھو گے تو زمین میں چھپا ہوا خزانہ باہر نکل آئے گا۔ فرمایا، یہ دعا اللہ کا ایک راز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا کہ چند ماہ میں ہی وہ شخص مالدار ہو گیا۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دست ادب دعا کرتے ہیں کہ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ اللہ پاک نرمی والا معاملہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔